الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق اللہ العظیم۔ رات میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی خبر، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ محترم حضرات، 10 بجے سے لے کر اب تک وحدت امت پر مختلف عنوانات کے تحت گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی بھی جاری رہے گی۔ جہاں ایک طرف ہم امت کے درمیان اختلافات کی خلیج کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر ادھر بھی جانا چاہیے کہ کیا یہ انجانے میں ہو رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہتی، جن کے پیچھے ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ یہ آج کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے وہ طاقتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ ہر دور میں باقی قرار پائی ہے، ان کی سازش رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب تک امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر ہوگی، زمین پر ان کا ایجنڈا لاگو نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے، وہ زمین پر خون کی ندیاں بہانے کے جو عزائم رکھتے ہیں اسے پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے سامنے اگر سیسا پڑائی ہوئی دیوار کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کی راہ میں اگر کوئی روڑا اور اٹکانے والا کوئی گروہ ہے تو وہ رسول اللہ کی پاکیزہ امت ہے۔ میدانوں میں اور میدان کارزار میں انہوں نے امت مسلمہ کو دیکھ لیا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ میدان میں امت کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، نہ دے سکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ دیمک کی طرح چاٹا ہے، ہمیشہ چوہوں کی طرح انہوں نے دلوں کے اندر رہ کر وار کیا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نے کہا تھا یہ قوم کبھی سامنے سے آ کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی الا فی قرى محصنہ، بلکہ یہ دلوں کے پیچھے سے تم پر وار کریں گے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اٹھائیے جس کی بنیاد پر ہم متحد ہو سکتے ہیں، وہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہتی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے تو نوح علیہ السلام کے خلاف ایسا مکر کیا جسے مکر کفار کہا گیا۔ ان کی سازشوں کا عالم بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی سازشوں کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو ہمیشہ پھوٹ ڈالتی رہی ہیں کہ ہم بھول جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ دور اور واقعات۔ غزوہ طائف کے بعد کیا ہوا؟ طائف کی فتح کے بعد کیا ہوا؟ کون تھے صفوں میں گھسے ہوئے؟ آستین کے سانپوں نے ایک افواہ اڑا دی کہ لو آج طائف کی فتح کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اہل مکہ کو، قریش کو زیادہ دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ انصار جنہوں نے پناہ دی، وہ انصار جنہوں نے آپ کو گھر در دیا، وہ انصار جنہوں نے بدر میں، احزاب میں، احد میں آپ کی مدد کی، آج انصار کو کم دیا گیا اور قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ جائیں، قریب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں آپس میں گتھا ہو جائے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اجتماع کیا اور اجتماع کر کے انصار کو بھی جمع کیا اور مہاجرین کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا اے انصار اگر تم یہ کہو کہ مجھے جب میرے وطن کے لوگ نکال رہے تھے تو پناہ دینے والے تم تھے، جب میرے لوگ مجھ پر چڑھائی کر کر آئے تھے تو ان کے سر قلم کرنے والے تم تھے، مجھے آسرا دینے والے تم تھے، اور آج جب دینے کا وقت آیا ہے تو میں مہاجرین کو دے رہا ہوں۔ سنو اے انصار تم کہنے میں حق بجانی ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو میرے آنے سے پہلے اوس و خزرج تم آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے تھے، ماں اور بیٹیوں کی آبروؤں سے کھیلتے تھے۔ میں پہنچا تو تم نے امن سکون قائم ہوا، تمہارا مدینہ جو یثرب تھا وہ تالا اور تیرا بن گیا۔ اے انصار بتاؤ کہ یہ سچ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار خطبہ دیا اور اس کے بعد یہ کہا اے انصار بتاؤ کہ تم اس بات پر راضی ہو کہ جب لوگ ایک طرف لوگ لینے آ رہے ہو تو کوئی سونا لے کر جا رہا ہو، کوئی اونٹ لے کر جا رہا ہو، اور کوئی باندیاں لے کر جا رہا ہو، کوئی غلام لے کر جا رہا ہو، اور اے انصار جب تقسیم کا مسئلہ آئے تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہو، بتاؤ کس بات پر راضی ہو؟ انصار صحابہ کی ہچکیاں نکل گئیں اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو لینے پر راضی ہیں۔ یہ کون سا دور ہے؟ کس کی ذات ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے عبداللہ بن ابی نے ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے صحابہ جمع ہوئے، جھگڑا کھڑا کر دیا، جاہلانہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، ماں اور بیٹیوں کے نام سے اشعار پڑھنا شروع کیے، تلواریں کھینچنے کے قریب ہوئیں، سرکار مدینہ دعا کرائے اور کہا یہ تم نے کیا جاہلیت کی گفتگو شروع کر دی؟ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ منافقین جو کل مدینہ منورہ میں وہ یہودیوں کے ایجنٹ، ہاں منافقین یہودیوں کے ایجنٹ تھے، ایک طرف وہ مسلمانوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے یہودیوں سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک طرف یہودیوں سے پینگے بڑھا رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ ہوتی تو ان کے ساتھ جاتے، شکست ہوتی تو ادھر چلے جاتے۔ انہوں نے اس وقت جب یہ حرکتیں کی ہیں تو کیا آج ہماری صفوں میں، کیا آج ہندوستان میں، کیا آج پوری دنیا میں یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ مسلمانوں عوام آپ کو دیکھنا ہوگا جو آج اس موڑ پر بھی امت کو اڑانے کی بات کر رہا ہے اور اس کے اصل مسائل سے ہٹا کر دوسرے مسائل کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ظاہراً نہ صحیح در پردہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ کیوں چاہتے ہیں وہ یہ؟ مسئلہ کیا ہے ان کے سامنے؟ 1920 میں جو انہوں نے پہلا اینٹ اور پہلا پتھر رکھا تھا کہ ساری دنیا پر یہودی حکمرانی کریں گے، وہ خواب ان کا پورا نہیں ہو سکتا جب تک امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ جس طرح سونار سونے کے ٹکڑے کر کے زیور بناتا ہے، جس طرح بڑی روٹی کو چبانے کے لیے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اقوام متحدہ بنا کر عالم اسلام کے ٹکڑے کیے۔ وہ عالم اسلام جو عرب سے لے کے عجم تک ایک تھا، اسے 55 ٹکڑوں میں پہلے جغرافیائی طور پر اسے بانٹا، پہلے زمینیں بانٹ دی، عراق میں بانٹا، ایران میں بانٹا، سوڈان میں بانٹا اور ساری دنیا میں 55 اور 56 ٹکڑے کر دیے۔ پھر ان ٹکڑوں کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ ظاہر ہے کہ پہلے جغرافیائی طور پر بانٹ دیا، اس سے بھی ان کا بس نہ چلا۔ امت مسلمہ نے ان سرحدوں کو توڑ ڈالا، ان سرحدوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر ہمارے درمیان انہوں نے مسلکوں کی جنگ شروع کر دی، اور وہ جنگ جو حقیقت میں کچھ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اختلاف ہمارا صرف اولا اور غیر اولا کا ہے، اختلاف ہمارا بہتر اور غیر بہتر کا ہے، تاکہ اصل مسائل سے ہماری نظر اٹھ جائے۔ ابھی ضیاء الدین صدیقی صاحب نے جب آغاز کیا تھا تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ کیا کیا سازشیں؟ بلیک واٹر کے نام سے امریکہ کا مستقل ایک ادارہ ہے جو اس کی فوج سے الگ ہٹ کر ہے، جو ان کی فوج سے الگ ہٹ کر ہے، اور بلیک واٹر کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہی نہیں، قتل عام کی ذمہ داری لی ہے۔ تفرقہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، قتل عام کرانا ہے مسلک کی بنیاد پر۔ جمعے کی نماز میں ایک مسلک کی مسجد میں دھماکہ، اگلے ہفتے دوسرے مسلک کی مسجد میں دھماکہ کرنے والے کون؟
सकते हैं, हरगिज नहीं कर सकते। वो मुसलमान जो मस्जिद में ऊंची आवाज से नहीं बोल सकता, वो मुसलमान जो मस्जिद में जूते पहन कर नहीं जा सकता, वो मुसलमान जो मस्जिद में किसी के थप्पड़ नहीं मार सकता, वो मुसलमान जो किसी के कांधे को आगे बढ़ा कर नहीं जा सकता, क्या वो नमाजियों का कत्लेआम करेगा? नहीं कर सकता। ये उन्हीं के इदारे हैं। इनमें उनके वो इदारे हैं जिसका नाम ब्रेक वाटर है, जिसमें पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में कत्लेआम का ठेका लिया हुआ है। एक तरफ वो टारगेट किलिंग करते हैं, एक आलिम दीन अपने घर से चलता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। दूसरा आलिम दीन दूसरे वक्त का अपने घर से चलता है और कत्लेआम कर दिया जाता है। इंटरनेट उनके पास है, सोशल मीडिया उनके पास है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके पास है। देखते ही देखते जमात लगना शुरू हो जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में आप पिछले 13 साल से देख रहे हैं। आपने सुना नांदेड़ में धमाका, मारीगांव में, अजमेर में, हैदराबाद की मक्का मस्जिद में। हमने नहीं किया खुलासा, हमारी हुकूमत नहीं है, हमने नहीं किया। वो लोग जो आज जेलों में हैं उन्होंने इतराफ किया, वो लोग जो आज सजा काट रहे हैं उन्होंने इतराफ किया। इस राज को खोलने वाले को कत्ल कर दिया गया, उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा गया जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका। ये तार कहां से मिलते हैं? ये तार मिलते हैं इस्राइल से, ये तार मिल जाते हैं यहूद और नसारा से। वो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि उम्मत मुस्लिमा एक हद तक खामोश रह सकती है, लेकिन फिर ये उठेगी बुराइयों के खिलाफ, ये फिर उठेगी जिनाकारी के खिलाफ, ये फिर उठेगी बेहयाई के खिलाफ, ये फिर उठेगी दुनिया में सूदखोरी के खिलाफ। लिहाजा जिनके पूरे के पूरे इदारे सूद पर चल रहे हैं, जिनका पूरा निजाम शराब पर चल रहा है, जिनका पूरा बिजनेस नशे पर चल रहा है, जो पूरी दुनिया में ट्रस्ट के ठेकेदार है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो ये चाहते हैं कि उम्मत असल मसाइल से हटकर लग जाए इस पर कि भैया आपने जोर से आमीन क्यों कह दी, मैं तो झुके से आमीन कहता हूं। बाकायदा पंफलेट शाये होती है, किताबें छपती हैं और मस्जिद के मिंबरों से, मीनारों से उम्मत के नौजवानों को, आम उम्मत को जो जुमे के दिन जाता है, उसे यह बताया जाता है मसला सिर्फ ये है तुम्हारा इस वक्त। कोई कहता है कि सल्फियत फैल रही है, तो कोई कहता है कि हनफियत फैल रही है, कोई कहता है कि बरेलवियत फैल रही है। नौजवानों, आप फेसबुक पर हो, कैसी कैसी फेसबुक पर आइडिया बनी हुई है, कोई मकसद नहीं है, उन्हें कोई इस बात की परवाह नहीं है कि कितने नौजवान जेलों के अंदर हैं, जिनकी रिहाई का कोई मसला नहीं है, कितने नौजवान बेकसूर हैं, जिनकी बीवियां उनके शौहर के जिंदा होते हुए बेवा हैं, न इज्जत कर सकती हैं, न दूसरा निकाह कर सकती हैं। उनकी आजादी के लिए और उनकी तहस रिहाई के लिए अब इकट्ठे कैसे हो जाएं? अगर कोई सीने पर हाथ बांधता है तो उसे किसी मखसूस जमात का करार देकर उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। अगर कोई नाक के नीचे हाथ बांधता है तो उसे फलां जमात का करार देकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आलम इस्लाम टुकड़े टुकड़े है, हमारे सामने मसाइल है कहाँ? हमारे सामने कोई मसला नहीं। मुल्क शाम का कितनों को पता है, कितनों को पता है कि 63 लाख लोग घर से बेघर हैं, कितनों को मालूम है कि 1.5 लाख लोग शहादत का जाम पी चुके हैं। उम्मत के लिए कितना बड़ा मसला है। फतावा काजी खान हो, ये तमाम के तमाम फतावा हो, उन पे लिखा हुआ है अगर एक बार किसी की तहत में होती है तो सारी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि उस औरत को पैसे छुड़ाने के लिए वो अपने रिश्तों को लेकर रवाना है। ये मसला, इन मसाइल से तवज्जो हटाई जाती है। मेरे दोस्तों अजीजों, अभी चंद दिनों पहले सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया ने देखा। खुलेआम उस शख्स ने इतराफ किया और यह कहा कि हम इस मुल्क में फिरक़ेवाराना तक़सीम करके इक़्तिदार और कुर्सी पर ऐसे शख्स को लेकर आएंगे जो इस मुल्क की रिवायात को खत्म कर डालेगा, जो यहाँ की रिवायात को अपने पैरों के नीचे मसल डालेगा। हाँ, एक ऐसे शख्स को जिससे सारे जहां नफरत करता है, उसे हम लेकर आएंगे। तो ये खामखा की बात नहीं है, ये हंगामा यूं ही नहीं है, इसके पीछे जबरदस्त साजिशें हैं। आप अगर गौर करेंगे तो एक ही शख्स, एक जगह, एक मसलक
तुम रूप उसको देखोगे तो उसी मसलक के लोगों की तारीफ करता नजर आ रहा है। ये उनका एजेंडा नहीं तो किसका एजेंडा है? एक ही काउंटर से मुखालफत के लिए पैसे मिल रहे हैं और उसी काउंटर से हिमायत के पैसे मिल रहे हैं। काउंटर एक ही है, एक ही चीज है, मिल्लत को टुकड़े टुकड़े कर दो, उसका मसला हल ना हो। क्यों, क्या इतराज है? बाबरी मस्जिद का कजिया कभी हल ना हो। हम मिसाल नहीं देना चाहते, अगर देना पड़ती है। इस मुल्क में गोल्डन टेम्पल पर भी हमला हुआ, लेकिन वो कौम मुत्तहिद थी और उस मुत्तहिद कौम ने मजबूर किया कि हुकूमत हिंद गोल्डन टेम्पल को तामीर कराए, उसकी टूटी हुई इमारत को दोबारा बनाए। लेकिन क्या वजह है? उसकी तादाद कुल करोड़ों में 1-8 करोड़ व्यक्ति है, तुम्हारी तादाद इस मुल्क में 25 करोड़ व्यक्ति है, लेकिन तुम एक मसला हल नहीं करा सकते, एक कजिया हल नहीं करा सकते, बाबरी मस्जिद की एक ईंट का मुतालबा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि तुम गिरोह हो और जमातों में बटे हुए हो, तुम्हें इसी बात की जिद है, इसी बात को तुम्हें लगाया गया है। जिस दिन मुत्तहिद हो जाएगा मुसलमान, उस दिन उनको आलानी चोरों को, डाकुओं को उम्मत की अमानत छीनने का मौका नहीं मिलेगा। वो क्यों लाना चाहते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों हमें लाना चाहते हैं और क्यों हमें जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। उनके सामने है इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना, जिसकी सरहदें वो ना हो जो आज है। इसराइल के पार्लियामेंट पर लिखा है, इसराइल तेरी सरहदें नील और फुरात तक है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें अभी भी तय नहीं है। तेरी सरहदें नील और फुरात तक हैं, जिसके बीच में 2 नीली पट्टियां इस बात की अलामत है कि मुल्क मिस्र में भी हमला करना है, दरियाए नील तुम्हारा है, और मुल्क इराक पर भी हमला होना है, मुल्क इराक तुम्हारा है। जिनके अपने मंसूबे में ये बात शामिल है कि जिन मकामात से बनु नजीर और बनु कैनुका को जिला वतन किया गया था, उन बस्तियों पर भी हमला होना है। लिहाजा इस बुनियाद पर वो चाहते हैं उम्मत आपस में लड़ती रहे, और जाहिर है कि जो कौम लड़ती रहेगी उस पर आसानी कब्जा किया जा सकता है। हम तारीख का जब बर्फ उलट कर देखते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख उठाइए, जिस वक्त यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे इस हिंदुस्तान पर अंग्रेज कब्जा करने जा रहा है, इस हिंदुस्तान को अपने चुपड़ों में लेने जा रहा है, यहाँ से निजाम इस्लामी का खात्मा होने जा रहा है, यहाँ इस्लामी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। तो यहाँ उस वक्त में भी यही चोचे छोड़े गए कि भाई जरा ये बताइए, अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है कि नहीं? और बहस शुरू हो गई। कहे कि अल्लाह कादिर है तो बड़ा मसला, न कहे तो बड़ा मसला। मुनाज़रे शुरू हो गए, इज्तिमा शुरू हो गए। इम्तिहान 21 पर अल्लाह ताला बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? किसने छेड़ा? ईसाइयों ने। फिर छेड़ दिया, जरा ये बताओ, अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा उन जैसा कोई दूसरा नबी भेज सकता है? ये नहीं भेज सकता। अगर ये कहे कि भेज सकता है तो गए, और अगर नहीं भेज सकता तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं है। यहाँ इज्तिमात होते रहे, मुनाज़रे होते रहे, और पूरा मुल्क उनकी चुंगल में चला गया, उनकी दस्तरस में चला गया, और हम आज तक हाथ मरते चले आ रहे हैं। यही होता है जब कोई कौम अपने आप से तलाक का शिकार होती है तो दुश्मन उस पर चढ़ दौड़ता है। ऐसे ही सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया, ये लिखा है उलमाए किराम ने। कुस्तुनतुनिया की फतह में उनका इख्तिलाफ भी शामिल था। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौजें कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए अपनी कश्तियों को रेत पर चला रहे थे, तो कुस्तुनतुनिया के पादरी इस बात पर लड़ रहे थे कि हजरत मरियम हजरत ईसा को जन्मने के बाद भी कुंवारी नहीं है, न रही। और जरा ये बताओ कि एक सुई पे कितने फरिश्ते आते हैं? और ये बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर गए तो उनके पास कौन सी रोटी थी? खमीरी थी या गैर खमीरी? इतने बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने हैं। हम जब लबे उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया का कजिया हमारा है, हमारा मसला है। वो जो डरते हैं इस बात से कि अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पर अमन कायम न हो जाए,
ملک مصر کی طرف ذرا چلے جائیے تو کیا وہ ہمارا قضیہ نہیں ہے؟ لیکن ہندوستانی مسلمان بتاؤ کتنی مسجدوں میں ان کے لیے دعائیں ہوئی، کتنے ان کے حق میں اجتماعات ہوئے، کتنا ہم نے اس جمہوریت کے ڈھونگ کو بے نقاب کیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، مصر میں حکومت آئی، حکومت ووٹوں سے آئی، جمہوریت کے ذریعے آئی، وہاں کی عوام نے ریفرنڈم ووٹ دیا، وہاں کی عوام نے انہیں چنا اور انہوں نے اپنا آئین نافذ کر دیا، اس آئین کو عوام نے قبول کیا۔ لیکن وہی مسلمانوں کو، جو دوسرے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ان کا دعویٰ بھی ایمان اور اسلام کا ہے، لیکن ان کو کس نے استعمال کیا؟ ان کو مال کس نے دیا؟ ان کو مال فراہم کس نے کیا؟ ان کو کون لے کر کے آیا؟ پیچھے کون نہیں جانتا؟ ترکی کے صدر نے ساری دنیا کے سامنے علیٰ اعلان کہا اسرائیل نے سب کچھ یہ کیا ہے۔ وہ اسرائیل جو نہیں چاہتا کہ اسلام دنیا میں آئے، وہ یہودی جو نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت زمین پر نافذ ہو، وہ ہے ان سازشوں کا شکار، اور ہم سادگی کے ساتھ ان کس پہ جا رہے ہیں۔ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، جب شکار کو پھانسا جاتا ہے تو دانے ڈالے جاتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ روئے زمین کے مظلوم لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل ہوئے۔ قتل کرنے والے کون؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار۔ قتل ہو جانے والے کون؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار۔ اور اس کے بعد سینکڑوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اسی دنیا میں جمہوریت کو مذاق اڑایا گیا کہ وہ جماعت جو الیکشن لڑتی ہے، وہ جماعت جو ان کے مطابق آتی ہے، اسے آج دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا۔ اس ملک میں اور اس سے بیرون ملک بہت ساری سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں سشیل کمار سنڈے جو اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں یہ رپورٹیں مل رہی ہیں کہ اس ملک میں مسئلے کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس طرح دیگر ممالک میں چل رہی ہے۔ ہو نہیں جائے گی بلکہ کرائی جائے گی، اور اس کی ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوگی، تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا مسلمان کدھر بدر ہو جائے۔ یہاں کا مسلمان دہشت گردی کی جنگ لڑ چکا، وہ مسلمان جن کو دہشت گرد کہا گیا تھا وہ باعزت بری ہوئے، جو اصل دہشت گرد تھے ان کے چہروں سے بے نقاب اتری۔ جب یہ ان کا منصوبہ ناکام ہوا تو نیا منصوبہ یہ لے کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ میں ہمیں جھونک دیا جائے۔ آپ نے ابھی اپنے علماء کرام سے سنا، اصل تک مسائل سے توجہ ہٹائی جائے۔ کیا حال ہوا ہے ہمارا؟ راجندر سچر کی رپورٹ، اور اس نے یہ کہا کہ اس ملک کا مسلمان 67 سالوں میں دلتوں سے بدتر ہو گیا۔ دلتوں کی حالت سے بری ہماری حالت، لیکن کوئی اس مسئلے کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ ہم اسی پر روتے رہیں، جمعے کے دن جائیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، اور ہم کسی نوجوان کو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ کس فرقے کا آ گیا؟ اگر ہم کسی کو رفائی اعلان کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہیں یہ کہاں سے آ گیا، اور کوئی ہمیں ناف پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ کہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ اگر کوئی دو ہاتھوں سے مصافحہ کر لے تو ہم کہیں اس نے دوسرا ہاتھ کیوں لگا دیا، اور اگر کوئی ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لے تو ہمارے دل میں کدورے پیدا ہو جائے۔ شرک پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ظلم پوری دنیا میں دندنا رہا ہے، پوری دنیا کی جیلوں سے مسلمان بہنوں کی آواز آ رہی ہے، ان پر کوئی مسئلہ نہ اٹھے، ان پر امت مسلمہ توجہ نہ دے، اس لیے جان بوجھ کر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت میں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ مجھے اگر لکھنا آتا ہے تو میرے قلم کا مجھ سے حساب ہوگا، آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ کی زبان کا آپ سے حساب ہوگا۔ اگر آپ کو فیس بک چلانا آتی ہے تو فیس بک پر آپ نے امت کو جوڑا، یہ امت کو جوڑا، آپ کیا جواب دیں گے ملک کی شان کے اس معصوم بچے کا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کی آنکھ میں آنسو ہے، اور جو پوری دنیا کو پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اجڑنے والے قوم، اجاڑنے والے قوم، یہ یہود و نصارہ نے جب میدانوں میں ہم سے شکست کھائی، اور جب وہ عراق میں پسپا ہوا، اور جب اس نے افغانستان میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیا تو اس نے اپنی اسٹیٹ جو دی، اس نے یہ کہا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے اڑا کر وہ اپنے منصوبوں کو پورا کریں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش پر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. وہ کیوں ہمیں لاتے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے. میں بحیثیت اسلامی کو اور اس کے کارکنان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2 سال سے جے پور کی سرزمین پر مسئلہ پیش دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا سلمان رشدی نہیں آ سکتا، اور ہم اتفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ جزائے خیر دے ساجد صحرائی کو، جس نوجوان نے 2 سال پہلے اعلان کر دیا وہ کہیں بھی آ جائے لیکن جے پور میں قدم نہیں رہ سکتا، اور پچھلے سال یہ اعلان کر دیا کہ وہ یہاں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. یہ ہے مسلمانوں تمہارا مسئلہ، یہ ہے اصل آپ کا مسئلہ. اگر مقبول فدا حسین ہندوستان کے چند دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخیاں کر کے اس ملک واپس نہیں آ سکتا ہے، اس ملک کے چند نوجوان یہ کہتے ہیں تو ہم اسے نہیں آنے دیں گے، اس کی ارتھی یہاں نہیں آئی، اس کی لاش یہاں نہیں آئی، تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ رفع یدین کی بات چھوڑو، آمین بالجہر کی چھوڑو، ناف پہ ہاتھ باندھنے کی چھوڑو. تم بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ بنگال کیوں آتا ہے؟ وہ دہلی کیوں آ جاتا ہے؟ وہ دوسرے صوبوں میں کیوں آ جاتا ہے؟ اگر وہاں کے لوگوں نے بھی راجستھان کے لوگوں کی طرح اس مسئلے کو مسئلہ بنایا ہوتا تو خدا کی قسم وہ ہندوستان کی سرحدوں میں قدم ہی تھے. یہ ہے ہمارے مسائل. اس لیے ہمیں اڑانا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں سینس آف مسلم کے نام سے فلم بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں، اور امت مسلمہ اپنے منبر و محراب سے یہی کہتی رہے کہ غیر مقلدیت پھیل رہی ہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ حنفیت اور شافعیت پھیل رہی ہے. آپ ساری دنیا سے کیسے مٹا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف رہے گا اور قیامت تک رہے گا. 1924 تک خلافت عثمانیہ تھی، امت میں تب بھی اختلاف تھا. امت کا اختلاف رحمت ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. امت میں اختلاف اس لیے ہے کہ نبی کی کسی حدیث کو چھوڑ نہ دیا جائے، امت کا ایک طبقہ اس پہ عمل کر رہا. یہ کارٹون بنائے جاتے رہیں. قیامت میں کیا جواب دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ہم جب آقا پوچھیں گے یا بتا میرے امتی تو بتا، میں نے تو ناف پر بھی ہاتھ باندھا، میں نے سینے پر بھی باندھا، میں نے کبھی چھوڑ بھی دیا، میں نے زور سے بھی آمین کہی، میں نے چپ کے بھی آمین کہہ دی، میں نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی. 2 صحابی نے تیمم کے موقع پر ایک نے تیمم کر لیا اور ایک نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، میں نے دونوں کو اجازت دی. تو بتا تو صحیح کہ میرے کارٹون بنتے رہے اور مجھے جنگجو اور قاتل کہا جاتا رہا اور میری تصویر کو بگاڑا جاتا رہا، اور تم نے اس وقت میرا کیا دفاع کیا؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ یہ تو فساد اور فتنہ برپا کرنے والے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی نظروں کے سامنے آج یہ منظر ہے کہ کہیں کوئی بلیت کی ساری اسلام لاتی ہے، کہیں محمد علی قلعے ایمان لے آتے ہیں، تو کہیں مائیکل جیکسن ایمان لے آتا ہے، کہیں مریم جمیلہ ایمان لے آتی ہے. اس لیے وہ کارٹون بنا کر ان انصاف پسندوں کو، ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو، ان ہندو دھرم کے ماننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے غلام، یہ محمد رسول اللہ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے یہ کہیں کہ جس طرح طواف کرتے ہوئے ہم ایک ہے، کوئی زور سے ربنا آتنا پھر دنیا پڑھ رہا ہے، کوئی حضرت اسد کو چوم رہا ہے، کوئی رکن یمانی کو چوم رہا ہے، اور کوئی چپکے سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صفا مروہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز اثر کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں یہ منظر دکھایا ہے کہ امت مختلف لباسوں میں ہے، مختلف زبانوں میں ہے. اسی طرح آج کا اورنگ آباد سے یہ پیغام لے کر اٹھو کہ ہمارا یہ داخلی اختلاف اپنی جگہ رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پہنچتا، لیکن ہم اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پر جو ہم سازشوں کے تہبہ میں کاٹنا چاہتے ہیں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے. بس میرے دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب مسجد میں کھڑے ہوں گے اور ہمارے برابر میں
کوئی شخص آئے گا ہم اس سے محبت کریں گے. ایسے اجتماعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے جہاں پھرتے وارانہ چیزوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو. اللہ وحدت اسلامی کی اس کوشش کو قبول فرمائے. امیر محترم کی ون برکت عطا فرمائے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سنو لگایا ہے، میرے ساتھ لگائیے نعرہ تکبیر. زور سے آواز لگائیے کہ بولی آواز سے کچھ جب گانا ہے جب لگائیے بلا وجہ مت لگائیے. مولانا محترم کی اس گفتگو کے بعد